السلام علیکم میرے چینل کے پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے کعبہ کی تعمیر اور ہجر اسود کا تنازع کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبے کا قد صرف کچھ اونچ چار دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے گر سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گیا کہ اس کا مرتبہ مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے ازسد تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈے کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو گرانا ضروری تھا، لیکن کسی میں بھی گرانے کی جرت نہیں تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی گرانا شروع کیا، اور جب قائد ابراہیم تکٹا چکے تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اور امتیاز کیسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا۔ رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا، معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوا اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مرضی سے اس کے بعد سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، درمیان میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقرر جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی نکلا ہوا حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبے کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب چکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیواریں اور اس کے سامنے کی دیواریں یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گیٹ نیچے ہر 4 جانب سے ایک بڑھتے ہوئے پرسنما زیلے کا گھیرا ہے۔ اس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر ہے اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر۔ اسے شاذ رواں کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجمالی سیرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسبات فکر، دوربینی اور حق پسندی کا بلند معیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ مقصد کی درستگی سے خط خیرات عطا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکر اور حق کی قریت میں مدد لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھیں ان سے سخت بیداری محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا۔ یعنی لوگوں کا جو کام تھا اچھا ہوتا تو اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا اور بتوں کا حرام گوشت بھی کبھی نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں بھی کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبزوز نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوار نہ تھا۔ اس میں شک نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب بعض دنیاوی طمعات کے حصول کے نفس کے جذبات متحرک ہو یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دخل ہو کر رکاوٹ بن گئے۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جہالیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر مجھے کبھی خیال نہیں گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا بلائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی روشنی سے ہی میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائی۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی میرا تہبند، میرا تہبند، اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں شیرین کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر بھی سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا کیونکہ آپ احوال صالحہ اور صالح حمیدہ کا پیکر تھے، اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شہادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے، مصائب حق میں عنایت فرماتے تھے۔